آیت کریمہ نمبر 113۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اور امت کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو تم راہ راست پر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے فضل ہی سے سب کچھ ہے۔ اور دوسری بات اسی ضمن میں کہ باطل پروپیگنڈے کے زور سے انسان کو پھسلا دیتا ہے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کو بھی بتایا، نبی آپ کے پاس بھی منافقین ایک بڑا با اثر طبقہ لے کر آئے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا وہ آپ کو بھی ہٹا دیتے۔ کوشش انہوں نے کی تھی، ساتھ ساتھ فرما دیا اگلی بات، عام آدمی کی بات اور ہے، فرمایا جو آپ کو پھسلانے کی کام کرے گا وہ خود پھسل جائے گا، جو دوسروں کو پھسلائے گا وہ خود بھی پھسل جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ بچائے۔ لیکن نبی فرمایا جتنا کوئی زور لگا دے آپ کو نقصان نہیں دے سکتا ہے، عوام کو نقصان ہو جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے آتی ہے بات۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل نہ ہوتا علیک نبی آپ پر بھی، اللہ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَحَمَّتْ، البتہ پکا ارادہ کر لیا تھا، طائفتٌ، ایک گروپ نے، منہم، ان منافقین میں سے، ان یضلوک، وہ آپ کو پھسلا دیں، گمراہ کر دیں، راستے سے ہٹا دیں۔ ارادہ ان کا پکا تھا، لیکن اللہ نے فضل اور رحمت سے آپ کو بچایا۔ اگلی بات فرما دی ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے، دوسروں کو پھسلاتا ہے، ان کا انجام وَمَا يُضِلُّونَ، اور وہ گمراہ نہیں کریں گے إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو۔ ان کا سارا فتنہ وبال اپنے اوپر پڑے گا، گنہگار ہوں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَ، اور وہ نقصان نہیں دے پائیں گے کا آپ کو نبی من شیء، ذرا برابر بھی، کیونکہ نبی دین کی اساس ہے، نبی تجھے نقصان نہیں ہوگا، خود برباد ہو جائیں گے۔ اگلی بات اللہ نے فرمائی وَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے اتارا علیک آپ کے اوپر الکتاب، کتاب عظیم، والحکمہ، اور حکمت، دانائی کی، فہم کی اعلیٰ باتیں، وَعَلَّمَكَ، اس اللہ نے سکھایا آپ کو، ماں، ایسی ایسی باتیں، لم تکن تعلم، جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وکانا، اور ہے، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیک، آپ پر، عظیما، بہت بڑا فضل آپ پر ہے اللہ کا، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو
اپنے حفظ و امان میں فرمائے، ہر فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہوئی تھی کہ منافق بنو عبیرق والے لوگ تھے۔ ایک منافق پھر شاعر بھی تھا، چرب اللسان بھی تھا، باتیں بنانا بھی جانتا تھا، بڑا تیز تھا، اور اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا ہوا تھا اور مفاد پرستی میں، غرض پرستی میں آ کر چوری کر گیا۔ تو اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اس نے پینترے بڑے بدلے تھے، کبھی کس کو بہتان لگا لیتا، کبھی کس کے اوپر تھونپ دیتا، کبھی کدھر بات کو دھر دیتا، بڑا چالاک تھا۔ تو کبھی ولید کے ذمے لگا دیا، کبھی ایک یہودی بیچارے کو پھنسا دیا، اور اسی ضمن میں تیسرا بڑا کام یہ کیا تھا اس نے، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے ابھی آج کی آیت میں، باقی پہلے آپ نے سنا کہ اس نے خود منافق تھا، اس کے خاندان کے اچھے نیک مخلص مومن لوگ بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور با اثر صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرے تعلق والے تھے، مخلص صحابہ تھے۔ اس نے ان کے آگے رونا شروع کیا کہ دیکھو میں بھی آپ کے خاندان کا بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، میرے اوپر چوری کے الزام آ رہے ہیں۔ چوری تو کی ہوئی تھی، الزام تو نہیں تھا، بات سچ تھی، لیکن اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا میرا دفاع کرو، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، میرا ہاتھ کٹے گا۔ تو چوری تو اس کے پاس تھی اور ثابت بھی ہو رہی تھی، لیکن با اثر لوگوں بیچاروں کو غیب کا پتہ نہیں تھا، ان کو بتایا، ان کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا، خاندان کے اچھے خاصے لوگ اس کے ساتھ چل کر آ گئے، نیک صحابہ چل کر آ گئے، با اثر صحابہ چل کر آ گئے۔ انہوں نے آ کر بڑی صفائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، یہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، اور حضرت رفاع اور قتادہ میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، میں ایسا بندہ نہیں ہوں، یہ قسمیں اٹھاتا ہے اللہ کے نبی، اور آپ کے سامنے بھی قسم اٹھائے گا، اور ہم بھی شہادت دیتے ہیں۔ وہ شہادت کس بات کی؟ اس کی زبانی باتوں میں آ گئے تھے، انسان آ جاتا ہے، چرب اللسان آدمی اپنی باتیں بنا لیتا ہے، اگلا پھنس جاتا ہے، اور جی ہم بھی گواہی دیتے ہیں یہ بندہ نیک ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے، ہم بھی اس کی جگہ صفائی دیتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں، ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ہمیں تو جانتے ہیں، بڑے عرصے سے ہم آپ کے خادم، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے تبعدار۔ نبی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے کہ یہ جو بندے اتنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بے گناہ بندے کے اوپر الزام لگا دیا، خاندان میں بدنام ہو گیا، رسوائی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، دیکھو جی ہمارے اوپر ذڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ نبی کو ترس آ گیا ان کی باتوں سے، اور ترس آ کر نبی ان کی باتوں میں آ کر حضرت قتادہ بعد میں دوسرے دن آئے، اللہ کے نبی فلاں بندے نے چوری کی ہے۔ نبی نے قتادہ کو ڈانٹ دیا کہ بھائی عجیب آدمی ہو، الزام لگاتے ہو، ایسے کسی پر الزام نہ لگایا کرو بغیر دلیل کے، بغیر اس کے۔ اب قتادہ کے پاس تو دلیل تھی، کھر مل چکا تھا، سب کچھ مل چکا تھا، لیکن قتادہ سچا صحابی، نبی نے جب اس کو تنبیہ کی ہے وہ گھبرا گیا کہ اللہ کا نبی ناراض ہو گیا ہے، ہمیں بات کرنی نہیں چاہیے تھی، چوری ہوگی تو دفع کرو، ہو گئی نا، لیکن نبی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، یہ سچوں کی بات تھی۔ قتادہ سچا کہتا نہیں کرنی چاہیے۔ اب نبی دیکھو ناراضگی محسوس کر چکے ہیں، اور جا کر اپنے ماموں کو بھی کہا، رفاع کو، کہ دیکھو جی ایک بوری آٹے کی نہیں 10 دفعہ ہو جائیں، سارا کچھ لوٹ جائے، لیکن نبی کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ نبی آج ناراض تھے اور مجھے نبی نے ڈانٹ دیا، رفاع بھی چپ، سچے چپ ہو گئے نبی کی ڈانٹ سے، اور منافق سر اٹھا کر چلنے لگے کہ جی بالکل ہم سچے ہیں، یہ صحابی جھوٹے ہیں، ہمارے اوپر تہمت لگا دی ہے۔
نبی ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ قرآن نے آ کر حقیقت کھولی، یہ چور ہے، اور بنو بیرک چور ہے، بشیر چور ہے، اس نے چوری کی ہے، یہودی پر غلط تھوپتا ہے، ولید پر غلط تھوپا اس نے، اور یہ بندے لے کر پروپیگنڈا کر کے نبی آپ کو متاثر کرنا چاہتا ہے، آپ کو بھی پروپیگنڈے کے زور سے، قسموں کے زور سے، باتوں کے زور سے آپ کو بھی پھسلانا چاہتا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو غلط طرف جانے سے روک دیا۔ وحی سے آپ کو اللہ نے بتا دیا، یہ وحی کر کے آپ کو مطلع کرنا یہ اللہ کا فضل تھا، یہ وحی کر کے آپ کو حقیقت بتا دینی اللہ کی رحمت تھی، اور اللہ کے فضل اور رحمت سے آپ تھوڑے میلان کیا، معمولی طور پر حضرت قتادہ کو ڈانٹا، پھر نبی سمجھ گیا خو قتادہ تو سچا، رفع تو سچا، بندے تو غلط ہیں، اور بندہ غلط ہے، باقی بندوں کو اس نے دھوکے کے ساتھ لایا ہے، اور باقی بندوں نے آ کر مجھے بھی دھوکہ دینا چاہا ہے، میں بھی بشر ہوں۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، نبی کو متاثر کر دیا۔ یہ پروپیگنڈا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی پیچھے بندہ خطرناک ہوتا ہے، آگے سادہ قسم کے لوگوں کو لگا لیتا ہے، ان کی آڑ میں یہ فتنے کرتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلانا نیک یہ بات کہتا ہے، فلانا نیک ہے، فلانا نیک ہے، یہ نہیں پتا وہ نیک بھی دھوکہ کھا گیا ہے، پیچھے خطرناک گیم ہے۔ یہ گیمیں ہوتی رہتی، اس وقت بھی یہ گیم تھی۔ اللہ نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر کے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر اللہ کا فضل آپ کے اوپر نہ ہوتا نبی، وَرَحْمَتُ، اللہ کی رحمت، لَحَمَّتْ، البتہ پکا ارادہ کر دیا تھا، طائفتن، ایک منافقوں کے گروپ نے، منہم، ان سے، ان میں سے، ان یضلوک، وہ بھی آپ کو سچے راستے سے ہٹا دیں، کہ ادھر سچ ہے ادھر سے ہٹ کر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو صرف میلان کیا، اللہ نے فوراً وحی سے بتا دیا۔ یہی وہ حقیقت ہوتی نبی اور غیر نبی کی۔ بندہ کبھی کبھی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر دور نکل جاتا ہے، غلط فیصلہ کر دیتا ہے، بعد میں اس کو سمجھ آ جاتی میرا یہ بولنا غلط، میرا فیصلہ غلط، میرا ساری کارروائی غلط، بعد میں آئے، لیکن غلطی تو کر بیٹھتا ہے۔ لیکن نبی کا میلان ہی غلطی کی طرف ہوتا ہے، فوراً وہی آ کر نبی کو روک دیتی ہے۔ نبی نے جانا تیرا قول اور فعل شریعت ہے، تیرا تو قول فعل ہم نے شریعت قرار دیا ہوا ہے، تبھی تو نبی کا قول اور فعل شریعت کے، نبی کے قول فعل میں غلطی کا شائبہ ہے ہی نہیں، اوپر سے رہنمائی آتی ہے، فوراً نبی مائل بھی ہوں تو فوراً گرفت ہو جاتی ہے، رک۔ یہی نبی کا مقام بلند ہے، اور ہم بدہ مولوی ہو، عالم ہو، ولی ہو، وہ پھسل سکتا ہے، لیکن نبی نہیں پھسلتا ہے۔ باقی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلے، لیکن نبی کو فوراً اللہ سنبھال لیتے ہیں، نہ جانا ادھر۔ آپ کے لیے تو ضابطہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، اللہ نے آپ کو بھیجا اسی لیے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا پروپیگنڈے والے جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے، وہ آپ کو گمراہ کریں یا آئندہ کسی مسلمان کو گمراہ کریں گے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ان سے گناہ کرا دیا، گناہ انہوں نے کیا۔ فرمایا پروپیگنڈے کرنے والا خود گنہگار بڑا ہے، گناہ پہ آمادہ اس نے کیا ہے، لوگوں کو ابارا اس نے ہے، تو گناہ کے اوپر ابارنے والا اپنے آپ کو نہ سوچے جی میں نے فلاں کو لگایا تھا، فلاں نے یہ کام کیا۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اگلے کو ابار دیا جاتا ہے، وہ حرکتیں الٹی کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا، کارروائی پیچھے تیری ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ پروپیگنڈے والے یہ اپنے آپ کو گمراہ کریں گے، غلطی کا وبال ان پہ ہے۔ اور نبی آپ کے حوالے سے فرمایا وَمَا يُضِرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، یہ آپ کو پروپیگنڈا کر کے بھی نقصان نہیں دے سکتے ہیں، اللہ آپ کو بچاتا ہے، آپ کی رکھوالی کرتا ہے۔ لیکن یہ نبی کے لیے فرمایا، ہاں عالم کے لیے نہیں ہے، ولی کے لیے نہیں ہے، یہ حفاظت کا ذمہ نبی کے لیے ہے، کہ آپ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں صادر کروا سکتا ہے، کہ وحی کے ذریعے سے آپ کی پوری رہنمائی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فقہاء کرام ہیں، اللہ نے علم کے پہاڑ پیدا کیے، قرآن و حدیث میں دلائل میں غور کر کے
اجتہاد کر کے فتویٰ دیتے ہیں، مسئلہ نکالتے ہیں، لیکن وہ پھسل سکتے ہیں، نبی پھسل نہیں سکتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، اللہ بچاتے ہیں نبی کو۔ اور وہ علماء کرام فقہا جو ایسے کر لیتے ہیں، اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اجتہاد کے باوجود ان کو ایک نیکی غلطی پر بھی ملتی ہے، کیونکہ ان کی ایک محنت ہے، سوچ اور فکر ہے، دین کے قرآن و حدیث میں انہوں نے غوطے لگائے ہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر درست مسئلہ نکال دیا ڈبل ثواب ہے۔ وَإِذَا اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَيْنِ، اگر مجتہد فقیہ امت وہ قرآن و حدیث میں غور کر کے مسئلہ نکالتا ہے تو وہ درست فیصلہ کرے تو 2 اجر، اور اگر درست نہ کر سکے فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر خطا بھی کرے تو 1 اجر اس کو ملتا ہے۔ لیکن نبی خطا کرتا ہی نہیں ہے، اللہ بچا لیتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمایا نبی اللہ نے آپ کو 2 بڑی عظیم چیزیں دی ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے اوپر اتنی بڑی کتاب اتاری ہے، اتنا بڑا کام۔ نمبر 2 والحکمہ، حکمت کیا چیز ہے؟ قرآن نے سورۃ احزاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نبی کی بیویوں کو حکم دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، والحکمہ، اور حکمت کی بھی تلاوت کرو۔ حکمت ان کے گھروں میں کیا تھی؟ نبی کے اقوال، نبی کے اعمال، یہ حکمت تھی۔ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث، یہ حکمت۔ نبی کے عمل سے صادر ہونے والے کام، یہ حکمت۔ گویا نبی کی حدیث حکمت ہے۔ سب سے بڑی دانائی کی بات، سب سے بڑے عقل والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل میں ہے، یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ دانائی اسی کو کہا جاتا ہے، اس کو قرآن نے، حدیث نے حکمت کہہ دیا ہے۔ اور فرمایا نبی اللہ نے آپ کو قرآن بھی دیا، نمبر 2 احادیث دی ہیں، کہ 2 باتیں، دونوں انزلہ کہا ہے، اتاری کس نے؟ صرف فرق ہے تھوڑا سا، قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے اتارے، معنی بھی اللہ نے اتارا، اور حدیث کا معنی اور مضمون اللہ نے نبی کے دماغ میں اتارا، الفاظ نبی کے اپنے ہیں۔ فرق اتنے ہیں۔ اور اس کا فرق پھر آگے کیا ہوا؟ جو اللہ نے الفاظ معنی ادھر سے اوپر سے لائے، اس کی تلاوت ہر آدمی کرتا ہے، وہ وہی مطلب کہی جاتی ہے۔ اور جو حدیث کی شکل میں آیا ہے، مضمون اللہ کی طرف سے، معنی اللہ کی طرف سے، مفہوم اللہ کی طرف سے، لیکن الفاظ نبی کے ہیں، وہ وہی غیر مطلب عوام اس کو نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ علماء کرام کے ذمہ ہے، پڑھو اور امت کو سمجھاؤ۔ دونوں کا فرق کر دیا ہے، ایک وہی مطلب ہے، ایک وہی ہے۔ یہاں فرمایا دونوں، قرآن بھی اوپر سے آیا، حدیث بھی اوپر سے آئی، صرف ایک کا فرق کتنا ہے، ایک میں الفاظ بھی رب کے اپنے، دوسرے میں اللہ نے نبی کو کہا نبی الفاظ تیرے، معنی میرا، مفہوم میرا دیا ہوا ہے، دماغ میں نے ڈالا ہے، وہ حدیث ہے۔ تو جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے تو حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری۔ دیکھو قرآن عجیب انداز میں کہتا ہے وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ، کتاب بھی اللہ نے آپ کے اوپر اتاری، جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، والحکمہ، اور اللہ نے حکمت بھی اتاری۔ وہ کیا؟ اقوال نبی، افعال نبی، اعمال نبی، وہ اللہ نے نبی کے دماغ میں ڈالا، یہ کر، یہ کر، ایسے بول، ایسے بول، لیکن آگے الفاظ نبی کے اپنے ہیں، اس میں الفاظ اور ہوتے ہیں، باقی معنی ادھر سے ہوتا ہے۔ اس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ تلاوت علماء کے ذمہ ہے، اور اس کی تلاوت عوام کے ذمہ، وہی مطلب اور وہی غیر مطلب۔ 2 باتوں کا ذکر کیا ہم نے آپ کو، 2 عظیم سعادتیں دی ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جس طرح قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل ضروری، حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی، اس کو بھی ماننا ضروری ہے۔ بعض کم بخت کہہ دیتے ہیں قرآن کافی، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث اپنی طرف سے آئی ہے، یہ ہوا، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان دونوں کو اتارنے والا کون؟ اللہ۔ صرف تھوڑا سا فرق کیا ہے، تو دونوں کو ماننا ضروری ہے، حدیث کے مطابق چلنا پڑے گا۔
قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ ساتھ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، نبی اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کیا جی سکھایا؟ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ نبی آپ کو یہ بھی اِنَّكَ لَا تَدْرِي، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا ملک کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ اور بتایا قرآن نازل کیا، یہ قرآن ہے۔ ایمان بتایا، یہ ایمان ہے۔ یہ بتانے والا کون؟ اور نبی کو بتایا، نبی کو پہلے نہیں پتہ تھا، اور نبی کہتے میں نہیں جانتا تھا۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو تو نہیں پتہ تھا قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہ سمجھایا کس نے؟ اللہ نے۔ شریعت ساری اللہ نے نبی کو سکھائی، اور جس کی ضرورت تھی شریعت کے احکام میں۔ دنیا وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہ دنیا والوں کے ذمے ہے، وہ عقل کی بنیاد پر چلائیں گے۔ تو جتنی شریعت کی ضرورت ہے ما لم تکن تعلم کے اندر وہی بات ذکر کی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ گویا سب کچھ سکھا دیا، نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ نبی کا علم محیط، نہ محیط علم صرف یہ نبی کو جتنا ضرورت ہے وہ بتایا ہے، باقی علم محیط دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں آج وجود میں آ رہی ہیں، یہ نبی کے دور میں کہاں تھی، نبی نے کہاں ہمیں سمجھائیں، یہ بتا دیا یہ چیزیں ہونے والی ہیں، وہ اللہ نے بتائیں تو بتا دی ہیں، شریعت کے احکام بتا دیے ہیں۔ وگرنہ یہ آیتیں سن 4 ہجری کو نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد بے شمار قرآن اترا ہے۔ آج اگر سب کچھ بتا دیا تو پھر مزید قرآن اتارنے کی ضرورت، معلوم ہوتا ہے یہ جو ابھی ضرورت والا وہ بتایا، بقی آئندہ ضرورت آئے گا وہ بتایا جائے گا۔ تو یہ دھوکہ لگ گیا بعض لوگوں کو، اور وہ بیچارے شرک والا جملہ بولنے لگے نبی سب کچھ جانتا ہے۔ سب کچھ نہیں جانتا، سب کچھ صرف اللہ۔ نبی وہ جانتا ہے جو اللہ نے ضرورت کے مطابق بتایا زبردست جانتا ہے، اللہ بتاتے رہے وہی کے ذریعے سے۔ آخر میں فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، نبی آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے کیا فضل ہے جی؟ فضل عظیم۔ فرمایا یہ فضل عظیم ہے، مکہ کے یتیم کو نبوت عطا کر دی ہے۔ کتنا بڑا فضل! پھر نبوت نہیں دی ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیا، ایک اور فضیلت دے دی ہے۔ پھر اتنا نہیں کیا، سارے نبیوں کا امام بنا دیا ہے اللہ، امام بنا کر برتر، اور پھر کتاب دی ہے ساری کتابوں سے برتر، امت دی ہے ساری امتوں سے برتر، علماء دیے ہیں جو باقی امت کا مقابلہ کرنے کے لیے برتر۔ فرمایا نبی پھر اللہ کے آپ پر بڑے فضل ہیں، اللہ ان فضلوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نبی اسی لیے فرما دیتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امت اور امت کے علماء کے ذریعے سے دوسری امتوں پر فخر کر کے جاؤں گا۔ اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کردار ہمارا زیرو ہوگا، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی عدالت میں ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ عظمت والے پیغمبر کا مقام بلند بتا دیا، ساتھ بتا دیا یاد رکھنا دنیا کے پروپیگنڈے ہوتے رہتے، ان کے چکروں میں نہ آؤ، حقیقت کی طرف جانے کی کوشش کرنا، نہیں تو یہ پروپیگنڈے نبیوں کو بھی پھسلانے کے لیے ہو جاتے ہیں، عام آدمی تو عام ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرحروی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، مسلم امہ کی مدد کے فیصلے فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے شکنجوں سے ان کو محفوظ فرما، ظالموں کی ظلم اور بربریت سے ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ظالموں کے اسلحے کو
ظالموں کی دولت کو، ظالموں کے گھمنڈ کو تو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو عزت، عظمت، غلبہ، قوت عطا فرما، غیب کے خزانوں سے ان کی نصرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اس کے مقابلے میں ساری طاقتوں کو پامال فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے لیے مسلمانوں کو نشان عبرت بنانے سے محفوظ فرما، دنیا کے لیے تحت مشق بننے سے مسلمان کو محفوظ فرما۔ یہ مسلمان تحت مشق کبھی فلسطین، کبھی افغانستان، کبھی کشمیر، کبھی کہاں، یا اللہ اس ظلم سے مسلمان کو محفوظ فرما، مسلمان کو اپنے سچے نبی کا پیروکار بنا، عظمتوں والا برتر اور افضل دین کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔